لیکن میرا آج آنے کا یہاں مقصد لیڈرشپ، ایک آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ میں سے لیڈرز پروڈیوس کروں۔ دیکھیں، قومیں لیڈرز رول ماڈل سے اس طرح قوم بنتی، جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے۔ کوئی وہ پیریڈ سٹڈی کرے، ان کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اتنے عظیم لوگ اتنے چھوٹے ٹائم میں کبھی نکلے ہی نہیں۔ وہ پیریڈ سٹڈی کرے ان کے بعد، یعنی جس طرح ایک سے ایک بڑا عظیم انسان نکلا، تو وہ کیا تھا؟ وہی لوگ پہلے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ ہر کوئی لیڈر بن گیا۔ حضرت بلال جو ایک غلام تھے، پہلے افریقن تھے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے 2 کیمپینز لیڈ کی تھی۔ خود سوچیں کہ ایک کیمپین یعنی جنرل بننا، ایک کیمپین کو لیڈ کرنا، ایک پوری اس کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ چاہیے۔ تو ایک غلام بن ایک جنرل بن گیا تو کچھ ہوا ہوگا نا، کچھ اس لیڈر کو اس نے کچھ کیا ہوگا ان لوگوں کے اوپر کہ سب لیڈر بن گئے۔ 17-18 سال کا محمد بن قاسم یا ہندوستان کے سندھ فتح کر لیتا، طارق بن زیاد 13,000 اپنی فوج سے اسپین فتح کر لیتا، کوئی موروکو نکل جاتا ہے، کوئی سینٹرل ایشیا نکل جاتا ہے۔ خالد بن ولید جیسا کوئی جنرل آیا ہی نہیں۔ تو کیا تھا وہ لوگ جو ایک دم سب لیڈرز بن گئے؟ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اس لیے غور کریں کیونکہ قوموں کو لیڈرز اٹھاتے ہیں۔ اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جو فیوچر آپ کا ہے، میں اپنی فیوچر جنریشن کو کوشش کروں کہ آپ میں سے سمجھیں کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، لیڈر کیسے بنتا ہے۔ تو میں آپ کو اب بریفلی بتاؤں گا کہ لیڈر ہوتا کیا ہے، اس میں کیا کوالٹیز چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہو، سب سے پڑھا لکھا ہو، سب سے پیسے والا ہو۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں، اب میں آپ کو کوالٹیز بتاؤں گا جو کہ لیڈر میں ہوتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو سب کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے۔ مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے سامنے، شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا۔ یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کی، کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے۔ انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو۔ جانور بھی آتا ہے دنیا میں، کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دے ہوں، میں کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنا پہلے مقام سمجھیں۔ آپ کو اللہ نے جو پوٹینشل دیا ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا۔ مولانا رومی کی ایک سینگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں، انسانوں کو کہتا ہے، جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو، کیڑوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو، جب آپ، جس طرح اقبال کہتا ہے، آپ شاہین بن سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ انسان ایک بڑا انسان بنتا کیسے، لیڈر بنتا کیسے۔ اور وہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑا انسان بڑی سوچ رکھتا ہے۔ جتنی آپ کی بڑی خواب اتنا بڑا انسان۔ اگر آپ کی سوچ ہی چھوٹی سی ہے
میں کھا پی کے چلا جاؤں گا تو آپ اتنا ہی ہیں جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو. جتنی آپ کی بڑی خواب اور ڈریم اور سوچ ہوگی ادھر ہی آپ پہنچیں گے. اب جو ڈریم بڑی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس آدمی کی ہوتی ہے جو اپنی میں سے باہر نکلتا ہے, جو اپنا سوچتا ہے, جو میں پہ فیصلے کرتا ہے. کتنے دنیا میں پیسے والے لوگ آئے, اربوں پتی آئے ہیں, تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ جان کرتے ہیں؟ اس ملک میں کتنے اربوں پتی آئے چلے گئے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ میں ان کے بینک مر گئے, ان کے پیسے ہی سوئٹزرلینڈ میں رہ گئے. کتنے آئے ہیں؟ کوئی دنیا میں یاد کرتا ہے کسی کو؟ کتنے پرائم منسٹر آئے ہیں؟ پرائم منسٹر میں کہیں ابھی دیکھتا ہوں کہ فنکشنز کے اندر بیچاروں کو پوچھتا کوئی نہیں, کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. کیونکہ پوچھتا تو اس کو ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے, اور اللہ تو اس کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے.